امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، کبھی 15 دنوں کے بعد آتے تھے سبق پڑھنے، اور کبھی 1 مہینے کے بعد آتے، کبھی 2 مہینے کے بعد آتے شاگرد صاحب۔ اچھا، ہم نے قانون لکھ کے لگایا ہوا اداروں میں کہ جو 3 چھٹیاں کرے گا بغیر بتائے اس کا نام خارج۔ تو ایک شاگرد مہینے بعد آتا ہے، اور پھر یہ جو شاگرد ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان کا آپس میں بھی مقابلہ چلتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ انہوں نے کہا جناب ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں تو استاد جی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ 15 دن آتا ہی نہیں، یہ کوئی زیادہ لاڈلا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ماحول اور بن گیا۔ کچھ دن تو لوگوں نے برداشت کیا، پھر کہنے لگے اب کیا آیا تو پوچھنا ہے کہ تو وہ انوکھا آدمی ہے بھائی، جب تیرا دل کرے تو آتا ہے۔ وہ آ گئے شاگرد تعلیم حاصل کرنے، اور وہ آئے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے امام صاحب سے کہتے تھے مجھے نا 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ 3 حدیثیں پڑھائیں۔ امام صاحب 3 حدیث روایت کر دیتے، وہ سنتے اور چلے جاتے۔ اس دن ان کے باقی کلاس فیلو جو تھے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا یار ایک بات تو بتا، پہلے تو تیرا آنے کا انداز انوکھا ہے، کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے، کبھی مہینے کے بعد آتا ہے، اور پھر تو اتنا عجیب شاگرد ہے کہ تو استادوں کو پابند کرتا ہے 3 حدیثیں پڑھانا، ان کا دل کرے 2 پڑھائیں، دل کرے تو 6 پڑھائیں۔ تو کس طرح کا آدمی ہے؟ تشریف رکھے جی، بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر۔ تو پہلے تو آ وقت پہ، اور پھر تو اتنا عجیب ہے کہ تو استاد کو پابند کرتا ہے۔ تو وہ کوئی صاحب دل آدمی تھا، وہ کہنے لگا یارو تم نے جلدی کی، اعتراض کرنے میں جلدی کی، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے جلدی کی، ذرا پوچھ تو لیتے اصل بات کیا تھی، مدعا تو پوچھتے کہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میں اپنے استاد سے 3 باتیں سیکھتا ہوں، جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا اتنی دیر واپس نہیں آتا، اس لیے کہ میں نے کوئی اس لیے تھوڑی سیکھا ہے کہ میں اس سے واہ کراؤں گا اور میں اس سے مناظرہ کروں گا اور میں جاہلوں کو کہوں گا تمہیں کیا پتا، میں نے تو اپنی تربیت کے لیے دین لینا ہے، اپنی تربیت کے لیے۔ میں جلسوں پہ جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ 20 منٹ تقریر کرتے ہیں، 1.25 گھنٹہ کریں، تو میں کہتا ہوں پچھلے سال والی 20 منٹ والی سنا لو نا، تو اگلی اور سن لو۔ یہ تو ہمیں صدیاں ہو گئیں 2 گھنٹے خطاب سنتے ہوئے، اس سے لیا کیا ہم نے؟ کتنا انقلاب آیا دنیا میں، عمل کب ہونا ہے؟ ہم تو قائل ہو گئے ہیں صرف بڑے جلسے کے۔ عزیز عمل کریں، عمل حسن ہوتا ہے۔ دنیا آپ کی تقریر نہیں سنتی، دنیا آپ کا عمل پوچھتی ہے۔ عالمی سطح پر لوگ، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں کبھی زلزلہ اور سیلاب آ جائے تو باہر کی حکومتیں تعاون کرنا چاہیں تو وہ کہتی ہیں حکومت کو نہیں دینے پیسے، ڈائریکٹ جا کے دینے۔ یہ ان کی توہین نہیں، یہ ملک کی توہین ہے۔ کدھر ہیں اتنے پیر جو لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اتنی آستانے، گدیاں، مولوی، صوفی، درویش، جلسے، جلوس، محفلیں، کیا انقلاب کیا ہے؟ جب تک آپ عمل کا رستہ، عظمت کردار حسن ہوتا ہے، لوگ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے سیکھتے ہیں۔ آپ نہ بالکل نہ مانیں کہ ہمارا ایم این اے سے کیا تعلق ہے، پر وہ آپ کا نمائندہ ہے، آپ کو وہ کمان کر رہا ہے دنیا کے سامنے۔ تو عزیز بھائی دین کو سیکھیں عمل کرنے کے لیے۔ عمل جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والا سکون میں ہوتا ہے، بے عمل بندہ بے چین ہوتا ہے۔ جو کسی شے پہ عمل کر لیتا ہے نا، اسے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور جو بے عمل ہوتا ہے اب وہ چھپتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب اب میں کیسے نکلوں، یہ تو عمل کرنے کی جگہ آ گئی۔ تو ایک تو عمل کے لیے، دوسری بات یہ کہ علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور تیسری بات حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں خلوص پیدا کرنا ہے، للہیت۔ آپ اگر زندگی میں بندے راضی کرنے کے لیے نکلیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ خوش ہو سکیں لوگ آپ سے۔ کیوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس طرح پایا ہے جس طرح نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں، ادھر سے لوگوں کو گھیر کے لاؤ بھیڑوں کو، ادھر والی کو تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی، آپ کتنا کو راضی کریں گے؟ آپ کی طبیعت میں جب اخلاص آتا ہے، جب آپ کو تنہائی کی عبادت بھی مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ امام باقر سے کسی نے کہا تھا نا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو اکیلے میں نیک ہو۔ لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، میں بھی خوشبو لگا کے پگڑی باندھ کے آیا ہوں،
پتہ تو تب چلے گا کہ جب سویرے میں اٹھا فجر کے لیے تو میں نے کس ذوق سے وضو کیا، میں نے کس درد سے مصلی بچھایا۔ آپ کی تنہائی، آپ کا خلوص، للہیت کتنی ہے آپ کے اندر، للہیت کتنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، اور میں خلیفہ بنا، مجھے 3 دن ہو گئے تھے۔ میں مسجد نبوی کے باہر ایک کونے میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں۔ مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں خطیب ہوں مسجد کا، تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب مولوی صاحب یہ ذرا چارے والی گٹھڑی ہے تو میرے سر پہ رکھا دو، تو اس کی جرت ہے وہ کہے پتہ نہیں میں پیر صاحب ہوں، اتنی طاقت تیری، تو نے مجھے ہی کہہ دی ہے۔ طاقت ہے کسی کی کہ وہ کہہ سکے جناب حضرت ذرا نیچے اتریے گا، مہربانی کیجئے گا، اور یہ کچھ چیزیں ہیں میرے ساتھ اٹھوا کے ذرا وہاں تک پہنچائیے سواب۔ پیر صاحب یہ کام کریں، وہ تو گھر کا سودا نہیں لاتے، ان کے تو جوتے کوئی اٹھاتا ہے، ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر ایم پی اے صاحب کریں، اور کونسلر صاحب کریں، اور ٹیچر صاحب کریں، یہ تو ہم نے تو مزاج ہی اور بنا لیا، زمین پہ بستے ہی نہیں ہم لوگ۔ ہر بندے نے اپنی اپنی شان کا تعین کر لیا، اس کی اپنی اپنی عظمت ہے، اس میں وہ بند ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، کپڑے پرانے، کہنے لگی چچا خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی پھر امیر المومنین ابو بکر عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، چلو گے؟ تو میں نے کہا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا انتقال کر گئے، بھائی ہے کوئی نہیں، ہماری اماں نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ابو بکر عصر کے بعد آتے تھے، دودھ دھو جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں، کچھ پی لیتی تھیں، وہ ہمیشہ آتے رہے۔ 3 دن سے ان کا انتقال ہوا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، میری ماں روتی ہے، چلو گے؟ حضرت فاروق اعظم جھٹ سے اٹھے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی، پیچھے پیچھے ان بچیوں کے چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک صحابی ملے، عرض گزار ہوئے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ فرمانے لگے یار یہ ابو بکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، اتنا مشکل، اتنا خلوص بتایا ہی نہیں آج تک کہ عصر کے بعد کسی کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں وہ والے اعمال دیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، اور وہ عمل وہ ہوتے ہیں جو آپ نے تنہائی میں کیا اور چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، میری طرح کا بندہ رو بھی پڑے تو وہ بکتا ہے، پیر صاحب جی رو پڑے محفل میں، وہ بھئی یہ تو اس کا اللہ سے رشتہ تھا، اس کو بھی آپ نے بیچ دیا میڈیا پہ، یہ بھی فار سیل ہے، فلانے کو وجد ہو گیا محفل میں، تو وہ اس کا تو اس کے رب کا معاملہ تھا، اس کو بھی بیچنا تھا، یہ بھی چیز فار سیل تھی۔ خلوص کب آئے گا؟ للہیت وہ لوگ کدھر گئے؟ 100 گھر تھے مدینے میں، امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء اٹھا کے دیکھیں، 100 گھر مدینے میں، 100، تھوڑی سی تو آبادی ہوتی تھی، تو 100 گھر سمجھ لیں کہ کور تھا سارا شہر، جن گھروں میں 2 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ کتنے گھر جی؟ بولیے۔ ہائے، ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی اجتماعی شادیاں، لیکن وہ نا 25 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور مہمان خصوصی کی فوٹو زیادہ آتی ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے، دولہا تو بیچارہ شرم کے مارے پیچھے پیچھے، دلہن تو بیچاری پیچھے پیچھے۔ اجتماعی شادیاں جو ہمارے ہاں بھی راشن تقسیم ہوتا ہے، لیکن وہ اب تو خیر لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں تحدیث نعمت پر، تاکہ دوسروں کو بھی توجہ ہو، بڑے بڑے اچھے جملے تراش کے لوگ مارکیٹ میں لائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنی سگی بیٹی کو جب کچھ دینے لگتا ہوں تو پھر میں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ دوسروں کے حق میں میرا رویہ اتنا تلخ کیوں ہے؟ کیوں ہم نے ماحول اس طرح کا بنایا ہے کہ لوگوں کو ہم نے بھکاری بنا دیا؟ 100 گھر مدینہ شریف کا، 2 وقت روٹی جاتی ہے، اور جو دینے آتا ہے اس کے چہرے پہ نقاب ہے، اگر گھر والے پوچھتے ہیں تو کون ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کہتے تم کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ پھر 3-4 دن ہو گئے وہ کھانا آنا بند ہوا، پھر آہستہ آہستہ گھروں میں آنسو چلنے لگے، بیٹیاں ماں باپ سے پوچھنے لگی کہ وہ نقاب پوش کیوں نہیں آ رہا؟ امام ابو نعیم کو پڑھ کے دیکھے وہ کدھر گیا؟ پھر وہ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر وہ روٹی آتی تھی؟ اس نے کہا 2-4 دن سے نہیں آئی، پتہ کرو مدینہ شریف میں کیا ہوا؟ پتہ لگا 18 محرم سے کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟ 18 محرم کو امام زین العابدین وصال فرما گئے، وہ اٹھ گئے وصال فرما گئے، لہٰذا 100 گھروں میں چپکے سے نیکی ہوتی وہ ہے جو خلوص والی ہو۔